کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی اگلی قسط کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شرجینا کے پیرنٹس آتے ہیں اس کے گھر، اور گھر کی حالت اور حالات دیکھ کر شرجینا کے والد سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تم دونوں کو یہاں سے لے جانے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اب مصطفیٰ نے اگر جانا ہوتا اپنے سسرال تو پہلے دن ہی چلا جاتا، اسی لیے وہ صاف انکار کرتا ہے کہ انکل آپ شرجینا کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، میں جب کچھ بن جاؤں گا، کسی قابل ہو جاؤں گا کہ اس کے لیے اچھا گھر اور سہولت کی ساری چیزیں خرید سکوں، تب میں اسے لے آؤں گا۔ یہ سن کر شرجینا فوراً انکار کرتی ہے، میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہیں جا رہی، بابا آپ پلیز ضد مت کریں، میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں ہم دونوں مل کر مینج کر لیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اپنے ماں باپ کو منع کر دیتی ہے ساتھ جانے سے۔ ایسے میں مصطفیٰ شرجینا سے ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا، یہاں پر کچھ نہیں رکھا، جس پر شرجینا روتے ہوئے کہتی ہے مجھے تم بار بار کیوں کہتے ہو کہ میں امی بابا کے ساتھ گھر چلی جاؤں؟ کیا تم مجھے خود سے دور کر دینا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن شرجینا صاف انکار کرتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ایسے میں مصطفیٰ کو بھی غصہ آ جاتا ہے، تو تمہاری ضد کی وجہ سے میں کیوں ذلیل ہو رہا ہوں؟ جس کو دیکھو سر اٹھا کر مجھے ذلیل کرنے چلا جاتا ہے۔ وہیں گھر جا کر شرجینا کے والد پریشان اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میری پھول جیسی بچی کو مصطفیٰ نے کس جگہ پر جا کر ڈالا ہے، خود تو کسی قابل ہے نہیں، میری بیٹی کو بھی خوار کر کے رکھ دیا، بہت بڑی غلطی کر دی جو مصطفیٰ جیسے لوزر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہیں مصطفیٰ شرجینا کے ساتھ مل کر پورا گھر سیٹ کرتا ہے، جو سیکنڈ ہینڈ فرنیچر انہوں نے خریدا، اس کی سیٹنگ کے بعد مصطفیٰ اب دن رات محنت کرے گا تاکہ شرجینا کو اس سے بہتر جگہ پر لے جا سکے اور کسی کی باتیں نہ سننے کو ملے۔ شرجینا اس کے پاس آتی ہے کہ مصطفیٰ اب دن رات کیا تم اسی لیپ ٹاپ پر کام کرتے رہو گے؟ مصطفیٰ اسے کہتا ہے کہ پہلے گیمز کھیلتا تھا، اپنی زندگی برباد کر دی، لیکن اب کام کرنا چاہتا ہوں تمہارے لیے۔ مصطفیٰ تو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے، گھر کے کام، سودا لانا، شرجینا کا خیال کرنا، وہ پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو چکا ہے، اور شرجینا کو محبت نہیں عشق ہو گیا ہے اس مصطفیٰ سے جو اس کا اتنا خیال کرتا ہے۔ سچ کہتے ہیں نا کہ محبت ہو تو انسان جھونپڑی میں بھی خوش رہ سکتا ہے، پیسہ نہ بھی ہو، محبت اور عزت ہو تو چھوٹا سا گھر بھی کسی جنت سے کم نہیں لگتا، لیکن بڑے بڑے محلوں میں بھی محبت اور عزت نہ ہو تو گھن آتی ہے ان آسائشوں سے، جیسا کہ عدیل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر سدرا کو پتہ چلتا ہے کہ شرجینا مصطفیٰ کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور ان سب گھر والوں سے ناراضگی ہے، بات بھی نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ اپنی بہن سے، اسی لیے وہ جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے گھر اور اپنے باپ سے جا کر بات کرتی ہے کہ آپ کو بھی امی، عدیل اور بھابھی کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ چوری کر سکتا ہے؟ ایسے میں اتنے دنوں سے خاموش مصطفیٰ کے والد رو پڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مصطفیٰ ایسا نہیں ہے، خاموش تھے، چپ تھے، برداشت کر رہے تھے، لیکن اب بیٹی کے سامنے ضبط کھو دیتے ہیں کہ جا کر دیکھو مصطفیٰ کس حال میں ہے، شرجینا ٹھیک تو ہے، جاؤ جا کر پتہ کرو ان کا۔ اب سدرا ان کا ایڈریس ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتی ہے ان کے گھر میں، اور اپنے سامنے اپنی بہن کو دیکھ کر مصطفیٰ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے کہ ایسا ہے کہ سب گھر والوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں، اب اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ سدرا مدد طلب نظروں سے شرجینا کو دیکھتی ہے، لیکن شرجینا کچھ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کو سمجھا کر وہ دیکھ چکی ہے، لیکن مصطفیٰ سب سے ناراض ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے جس طرح ذلیل کیا نا، اس کے بعد وہ کسی کی بات نہیں سننا چاہتا ہے۔ ایسے میں سدرا کہے گی کہ ابو کی طبیعت کافی خراب ہے، تمہیں یاد کرتے ہیں، چپ لگ گئی ہے انہیں بالکل بھی تمہارے جانے کے بعد، لیکن مصطفیٰ پھر بھی نہیں پگھلے گا کہ اس کے باپ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں یقین تھا کہ پیسے اس نے چوری کیے ہیں۔